مشہور آیت ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. باتیں آپ نے سنی ہوں گی، بارہا اس آیت کا آپ کے سامنے ذکر ہوا ہوگا، لیکن میری عادت یہ ہے کہ جو بات ہوتی ہے اس کو سادہ مثالوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. دیکھیے دنیا کے اندر کیا ہوا کہ صاحب ہمارے پیارے دوست ہیں مرزا بھائی، اس لیے میں ہمیشہ مرزا بھائی کی مثال دیتا ہوں. مرزا کمال بھائی نے مسجد بنوائی، بڑی زبردست قسم کی، لاکھوں روپے خرچ کر دیے مرزا بھائی نے جناب علی. اوئے ہوئے بڑی مجلس، مطلب بڑی زبردست قسم کی عالیشان مسجد بن گئی. رمضان کے پروگرام ہو رہے ہیں، ولادت کے پروگرام، شہادت کے پروگرام، شبائے قدر کے اعمال، سب سلسلہ جاری ہے. بڑی زبردست قسم کی اے سی شیسی بھی لگے ہوئے ہیں، بڑی مسجد. مولانا صاحب بھی وہاں پہ رکھ دیا، مجھ جیسا کوئی وہاں پہ جو ہے نماز بھی پڑھوا رہے ہیں. اچانک کیا ہوا کہ ایک دن ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جناب عالی مولانا صاحب آپ سے ہمیں ایک کام ہے. چلیے فرمائیے. کہا کہ مولانا صاحب یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں جو صاحب تھے مرزا کمال بھائی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سریے کے میرے پیسے رہتے ہیں، میں اسٹیل کا کام کرتا ہوں، سریے جو لگے ہوئے ہیں اس میں، تو ان کے پیسے کمال بھائی نے مجھے نہیں دیے. بارہا ان سے میں نے سوچا کہ بھائی کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ترسوں دے دیں گے. وقت گزرتا گیا، 2 سال گزر گئے، مجھے مرزا بھائی سے اب کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. فقہی احکام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہو گئی بھائی. اگر سریے کی مزدوری نہیں دی، ایک بھی اینٹ اگر غصبی پیسے سے لگائی ہوئی ہے تو آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں نمازیں قبول نہیں ہیں. ایک اور مثال دے دوں اور بھی کلیئر ہو جائے گا. عید کا سوٹ میں نے سلوایا، عید کا سوٹ سلوایا، بڑے اچھے طریقے سے میں نے نماز پڑھی. بقرہ عید تھی، اس پر میں نے درزی سے کہا کہ بھائی ابھی چھوڑ دو، میرے پاس تھوڑا حالات خراب ہیں، میں بعد میں پیسے دے دوں گا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 سال گزر گیا، بقرعید چلی گئی اور دوسری بقرعید آ گئی. یہ درزی دیکھ رہا ہے کہ جو ہے نا ذکی حیدری صاحب پیسے نہیں دے رہے، ان کو یاد نہیں ہے. بارہا مجھے کہا لیکن میں نے ان کو ٹال دیا کہ بھائی ابھی وقت نہیں ہے. پہنچ گئے مولانا صاحب کے پاس. مولانا صاحب ان نے جو میرے سلے ہوئے کپڑے تھے ان میں نماز پڑھی ہے، میں راضی نہیں ہوں، مجھے پیسے نہیں ملے، تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سارے فقہا نے کہا کہ نماز نہیں ہوگی. تو جناب علی جب درزی کا اجر نہیں دیتے تو نماز نہیں ہوتی. تو اجر رسالت اگر کھا بیٹھے ہو، جتنی نمازیں پڑھو کوئی فائدہ نہیں ہے. اجر رسالت آپ نے ہضم کر لیا. درزی ہے، سریے والا ہے، اینٹوں والا ہے، اس کی اگر پیسے آپ نے ہضم کر لیے، اجر نہیں دیا تو آپ کی نماز عبادتیں سب فضول گئی ردی کی ٹوکری میں. تو کیا سمجھتے ہیں سریے کی حیثیت ہی کیا ہے حسین کی قربانی کے سامنے؟ اینٹوں کی حیثیت ہی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں میں؟ تو بھائی جب اجر مانگا گیا تو اجر کہا گیا کوئی نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، کوئی خنجر چلانا نہیں، کوئی تیر چلانا نہیں ہے، بس یہ کہہ دو کہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو مروڑ پڑ گئی، یہ بھی نہ کیا. اب ہم ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ جناب علی ان کو فتویٰ تو کوئی جاری نہیں کر سکتے. کیا ان کی نمازیں، کیا ان کے روزے سمجھدار ہیں؟ قرآن پڑھا ہے نا میں نے، کوئی باہر سے تو بات نہیں کی، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کہیں کہ شیعوں کی کتاب تھی. بھائی قرآن کی آیت ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور آپ کے مولانا صاحب بھی مانتے ہیں کہ اگر اجر نہیں دیا تو آپ کی نمازیں فضول ہیں. تو میں نے کافی ایکسپلین کر دیا ہے، اب سمجھدار سمجھ جائیں گے. آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے ان کی ہدایت کے لیے.